دیکھیے دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے، ایک بخشش اور ایک عزت، کہ اللہ نے مجھے باعزت کر دیا. کیونکہ عام طور پر انسان کو جان کے بعد عزت بہت پیاری ہوتی ہے. مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میرے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے، اس خوف سے ہم کسی کو کوئی بات کہہ نہیں پاتے کہ پھر میں تو نکو بن جاؤں گی، پھر سب لوگ میری مخالفت شروع کر دیں گے. اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں گرنے والا اللہ کی نگاہ میں معزز ہوتا ہے تو انسان کو کبھی غم نہ ہو. لیکن جب ہماری ساری انرجی اس میں لگ جاتی ہے کہ دنیا میں ہمارا مقام اور عزت اور مرتبہ بلند ہو جائے تو پھر بھول جاتے ہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے اور وہاں کا بھی مقام اور مرتبہ کوئی چیز ہے. اور مرنے کے بعد انسان قبر میں جو جاتا ہے تو قبر بھی یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ابھی تو قیامت کا دن نہیں آیا تو اسے کیوں کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو مراد یہ کہ ایک تو شہید جو ہے اس کی روح کو فوراً ہی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عام مومنوں کے لیے بھی قبر کا جو گڑھا ہے وہ جنت یا جہنم ہے. یعنی بظاہر وہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مقام یا انجام کیا ہوا، ہائے بیچارہ مارا گیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، کیا کمایا اس نے، کیا ملا اس کو لا الہ الا اللہ کہنے پر. لیکن یہ باتیں وہی کرتے ہیں جو صرف ظاہری یا چھوٹی نگاہ رکھتے ہیں. پردے کے دوسری طرف جو عزت اور مرتبہ اور مقام ہے غیب میں، اس پر ایمان ہی دراصل تقویٰ کی علامت ہے. جی ہم جیسے تو مصلحتوں کا شکار رہتے ہیں، اس طرح بات کریں یا اس طرح کریں، شخصیت کو سنواریں نکھاریں، اور پھر کوئی ٹریننگ مزید لیں کہ کیسے بولا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے، تو پھر ہم کوئی اچھی سی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اب دیکھیے کہ وہاں رسول بھی موجود تھے، قوم رسولوں کا انکار کری، یہ صرف رسولوں کا دفاع کر رہا ہے. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تو بہرحال رسولوں کی تھی، رسولوں کی موجودگی میں اس نے اپنا فرض ادا کر دیا. اچھا ہم جیسے کیوں چپ رہتے ہیں؟ وہ ہے نا بڑے دوسرے، پہلے وہ کریں نا دین کا کام اور وہ پھیلائیں دین اسلام، اور پھر ہم بھی کوئی اپنا رول پلے کریں گے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا 3 رسول کھڑے ہیں اور ان کی نہیں سن رہا تو میری غریب کی کون سنے گا. اس نے اپنا فرض پورا کیا. اس کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے کہ یہ اس نے نہیں کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرتے، بلکہ کہا اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں. یعنی ہمیشہ دوسروں کو تلقین کرنا اور اپنے آپ کو بھول جانا یہ بھی درست نہیں. اگر انسان اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے سوچے تو وہ دوسروں کے لیے ایک صرف قولی نہیں عملی مثال بھی بنتا ہے. اکثریت حق کا معیار نہیں ہے کہ جس طرف اکثریت ہوگی وہی صحیح رستہ ہوگا، یا جس چیز کو لوگوں کی اپروول حاصل ہو جائے وہی ٹھیک ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنا کتنا مشکل ہے یا اس کی مشکلات کیا ہیں. لیکن ہم میں سے تو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کانپتا نہیں ہے، نہ وہ دل سے نکلتا ہے، بلکہ ہم تو بہت سہولت کے ساتھ 70,000 دفعہ پڑھ کے اپنے لیے آخرت کے رکھ بھی رہے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ایک بس وظیفہ ہے، شعور کے ساتھ اس کو کم ہی کہنا نصیب ہوا. اب دیکھیں کہ جو شہادت ہے یا لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ اسی وقت ہوتا ہے جب سب سے پہلے اس کا علم ہو. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی جاننا ضروری ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب کہاں سے آتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یقین ہو، شک نہ ہو کہ واقعی لا الہ الا اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے. کیونکہ شک جو ہے وہ یقین کے منافی ہوتا ہے، اور جب یقین نہیں تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا بھی فائدہ نہیں دیتا. پھر یہ ہے کہ اخلاص ہو، صرف اللہ ہی کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے یا دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہ ہو. پھر یہ کہ اس میں سچائی ہو، صدق ہو، اور یہ منافقت کو دور کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ منافقت.
تو اس میں صدق ضروری. پھر یہ کہ اس میں محبت ہو، یعنی یہ لا الہ الا اللہ کہنا محبت کے ساتھ ہو. اور پھر یہ ہے کہ انقیاد ہو، یعنی سبمیشن ہو، اللہ کے آگے انسان جھک بھی جائے. انقیاد، قاف یہ دال اس کا روٹ ہے، یعنی انسان کے اندر تواضع. اور اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، یعنی انسان نو پرابلم انسان بن جائے، جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا جائے اسے قبول کرتا جائے، سبمٹ کرتا جائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر اس کو پوری طرح قبول کر لے، یعنی اسے رد نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے، اس کا اظہار بھی کرے، اس کی گواہی بھی دے. یعنی جیسے اس شخص نے کیا، یعنی بلاغ آخری حد تک پہنچانا، جیسے اس شخص نے کیا کہ جان بھی دے دی اس میں، یعنی آخری لمحے تک اس سچائی پہ قائم رہے انسان. اوکے آگے چلتے ہیں. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. اس کے بعد اب قوم کا حال کیا ہوا؟ نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، یعنی اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے پھر ہمیں کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں تھی. وما کننا منزلین، اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے مل کر بھی اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ان کے مقابلے کے لیے، جیسے دنیا کے بادشاہوں کو اگر کوئی ناراض کر دے تو انہیں مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کا لاؤ لشکر سمیٹنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی انہیں ختم کرنے کے لیے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی مگر چیخ ایک ہی، صرف ایک آواز کافی تھی ان کو مارنے کے لیے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر جب وہ بجھ جانے والے تھے. خامد کی جمع، خمود کہتے ہیں آگ کا ٹھنڈا ہونا، شعلوں کا ختم ہو جانا، چنگاریوں کا بجھ جانا. زندگی حرارت سے ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فزیکلی بھی اور ویسے بھی. یعنی لائف جو ہے اس کے اندر ایک انرجی ہے، اسی لیے انسان موومنٹ کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، سب کام کاج کرتا ہے. جیسے ایک شعلہ ہوتا ہے نا، ایک سپارک ہوتا ہے، تو جب موت آتی ہے تو سپارک ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں ہر طرف لائف سٹل ہو گئی، سب سپارک بجھ گئے، سب شعلے ٹھنڈے ہو گئے، سب ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، ہر چیز رک گئی صرف ایک آواز سے. ایک آواز نے سب کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. یا حسرتن علی العباد، ہے افسوس بندوں کے حال پر. حسرت، جو چیز چلی جائے اس کا غم اور اس پر ندامت. حسرت مجموعہ ہے غم اور شرمندگی کا، کسی بھی ہاتھ سے جانے والی چیز پر. یا حسرتن علی العباد، ہے افسوس بندوں کے حال پر. ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. اکثر قوموں کا یہی حال رہا کہ ہر آنے والے پیغمبر کے پیغام کو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا اور اس کو حقیر سمجھا. سورۃ سبا 34 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. کسی بھی بستی میں جو ڈرانے والا کوئی آیا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا؟ جو تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. سورۃ الزخرف 23 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور تمہارے طریقوں کو نہیں مانیں گے. ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا اور ہر ایک کا مذاق اڑایا گیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر اور مجنون کا خطاب دیا گیا اور کبھی شاعر اور کذاب کہا گیا. یعنی یہ قدیم سنت ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ لوگوں نے رسولوں کا مقام نہیں پہچانا، پیغام پہنچانے والوں کو برا بھلا کہا، ان کو بے وقوف سمجھا،
ان کو ہلکا سمجھا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، اور اسی لیے ان کا انجام بھی یہی ہوا۔ سوائے قوم یونس کے یہ حال عمومی طور پر تمام قوموں کا رہا ہے۔ صرف قوم یونس ایسی تھی کہ جو ایمان لائی اور اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا، جیسے سورۃ یونس میں آتا ہے 98 میں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور باقی قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، اور سب کا انجام کیا ہوا؟ ختم ہو گئے۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، بستیوں میں سے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ کون؟ ان بستیوں والے۔ کہاں نہیں لوٹیں گے؟ اپنے گھروں کو، جو کچھ انہوں نے بنایا سب ختم ہو کے رہ گیا۔ یعنی یہ ہے اصل حسرت کی بات، کہ انسان دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، لیکن نہ پھر دین ملتا ہے اور نہ دنیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر لوگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا چیز لوگوں کو اللہ کے دین کی مخالفت پر اکساتی ہے؟ کیا چیز؟ دنیا کی محبت، کہ وہ اپنی دنیا کو نقصان نہیں دینا چاہتے، لہٰذا وہ ہمیشہ پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات عام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان کی دنیا ہاتھ سے جاتی رہے گی، ان کی دنیا کو نقصان ہوگا۔ دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر لوگ بسا اوقات دین کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ گئے اس مخالفت میں، انہوں نے آ کر اپنے برباد گھر تو نہیں پلٹ کے دیکھے۔ کہاں گئے ان کے مال، کہاں گئے ان کے اسباب، کہاں گئے ان کی عزتیں، کہاں ہے وہ سب کچھ جس کی خاطر وہ دین کی مخالفت کر رہے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں بچا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اب واپسی نہیں، اب تو آگے پکڑائی ہے۔ وَإِن، اور نہیں، کُلٌّ، سب، لما یہاں اللہ کے معنوں میں ہے، مگر، اور نہیں سب مگر، جمیعٌ، سارے کے سارے، لدینا، ہمارے پاس، یعنی اللہ کے ہاں، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ کب؟ کہاں؟ یوم الحساب کو، میدان حشر میں، سب باندھ کے سمیٹ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ ہیں مجرم، یہ ہیں تیرے دین کو نقصان پہنچانے والے، اور اس وقت کوئی بھی ان کو چھڑا نہ سکے گا، بچا نہ سکے گا۔ وہ دولت جو انہوں نے دنیا میں اکٹھے کی، وہ فائدے جو اللہ کے دین کی مخالفت سے ان کو ملے، وہ سب پیچھے رہ گئے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اعمال کی جزا ہے، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کوئی بھی شخص اپنے انجام سے بھاگ نہ سکے گا۔ تلاوت سنیے۔ دنیا میں انسان جب اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں تنہا ہو جاؤں گا، سب مجھے چھوڑ دیں گے۔ اب یہ شخص بھی تنہا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ جعلنی من المکرمین، اس کو ایک بہترین کمپنی مل گئی، مکرمین کی، سب باعزت لوگوں میں شامل۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ریسپیکٹیبل، باعزت لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، ان کے کلبز جوائن کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن دنیا نے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا تو اللہ نے اس کو مکرمین میں کر دیا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو میجورٹی تھے اور اپنے آپ کو بڑے کامیاب سمجھ رہے تھے، ان کا انجام کیا ہوا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بھی ساتھ نہ دے سکے گا، ہر ایک الگ الگ ہو گیا، سارے جتھے ٹوٹ گئے۔ میں صبح یہی سوچ رہی تھی کہ سورۃ یاسین اس قدر پڑھی جاتی ہے اور دنیاوی فائدوں کے لیے، اور اکثر روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں۔ اب مثلا یہ روایت جو ہے کہ قرآن کا دل ہے سورۃ یاسین، یہ روایت بھی موضوع ہے،
جی ہاں. اور اسی طرح اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ پڑھو تو اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اتنی دفعہ پڑھو، اور لوگ 41 دفعہ بھی پڑھتے ہیں. یہ سب من گھڑت باتیں مبینوں پہ پڑھتے ہیں اور معلوم نہیں کس طرح. بات یہ کہ قرآن تو سارے کا سارا ہی فائدہ مند ہے. جہاں بھی جب بھی آپ قرآن کا کوئی حصہ پڑھیں گے برکت نازل ہوگی. لیکن پڑھنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیغام کیا دے رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے. وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو فائدہ دیں گے. ما قدموا وآثارہم، کیا چیز ان کے آثار میں شامل ہے، کس چیز کے لیے وہ کوشش کریں. عزت کا معیار کیا ہے، ذلت کس چیز میں ہے، فائدے کی چیز کیا ہے اور نقصان کی چیز کیا ہے. یعنی مرنے کے بعد کوئی نہیں بتاتا آ کے اس پہ کیا گزری، لیکن اللہ نے اس کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے دل میں جو خیال آیا وہ اللہ نے اس کو بھی پہنچا دیا. گویا جو شخص دین کی سچی خدمت کرنا چاہتا ہے، خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اس کے آثار باقی رہتے ہیں. پیچھے ہم نے کل پڑھا نا، آثار پہ بات ختم ہوئی تھی. وآثارہم، یہ شخص جس کا ہم نام بھی نہیں جانتے، جس کی ہم جگہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں تھا، کہاں رہتا تھا، دنیا کے کس گوشے میں تھا، کون سی بستی تھی، کس کا بیٹا تھا، کس کا بھائی تھا، لیکن اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کا کام باقی ہے، اس کے آثار باقی ہیں. ہم سب کے لیے وہ شخص ایک انسپریشن کا سبب ہے. تو نام کسی کا باقی رہے یا نہ رہے، وہ چیز اگر باقی رہے کہ جو کل قیامت کے دن کام آئے گی. اب دیکھیں یہ اس شخص کی قوم نہیں بھی مانی، کیونکہ اللہ نے اس کے بعد اس کی قوم پہ تو عذاب بھیج کے صفایا کر دیا، لیکن وہ جو بندوں کا خیر خواہ تھا اس کی اس تڑپ کو باقی رکھا، قرآن میں باقی رکھا. قیامت تک وہ سارے لوگ جو اس کو سمجھیں گے اس شخص کی اس خواہش سے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. قوم اس کی کو تو نہیں چلا پتا، لیکن ہم سب کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا چاہتا تھا، اور وہ جو بھی کام کر گیا وہ کتنا فائدے کا تھا، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے راستے واضح کر دیے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ روشنی کو عام کرنا ہے. اور علم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کا علم نہ ہو، اور وہ جب تک اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے. کیونکہ حیرت کی بات ہے نا، روشنی موجود ہے اور ہم نے اس کو ڈھانپ کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ جو آگ کے بجھنے کی بات تھی نا کہ وہ سارے بجھ گئے، لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ بجھ گئے. کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ اگر اسے بجلی کی قوت میں تبدیل کیا جائے تو اس سے 25 واٹ کا بلب چند منٹ تک روشن رہ سکتا ہے. جسم میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ چائے کی 3 پیالیاں آسانی سے تیار کی جا سکتی ہیں. یعنی اتنی انرجی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے انسان کے اندر. غصے میں کافی پتہ چلتی جی کہ جب تک کچھ کریں گے نہیں تو محض اس سے تو بات نہیں بنتی. یہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی پروگرام دیکھا کہ جس میں ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا کہ جس کے باڈی سے اتنی ہیٹ پروڈیوس ہوئی کہ وہ اپنی ہیٹ سے خود جل گیا، جل کے راکھ ہو گیا. خود سوچیں کہ کتنے خطرے میں ہے انسان خود. یہ اللہ کی رحمت ہے نا جو ہمیں ہر وقت بچاتی. اب دیکھیے کہ جیسے دنیا کی محبت کی بھی بات ہوئی نا کہ عموماً ہم دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے ہر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، خواہ وہ دین ہو، اللہ کی بات ہو، کچھ بھی ہو. لیکن انسان اگر دنیا حاصل کر بھی لے تو وہ کہاں تک کتنی کام آئے گی اور کہاں تک فائدہ دے گی. یہ ایک کتاب ہے یو کین ون، اور اس کے پیج نمبر 247 اور 248 پر ایک معلومات ہے جو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 1923 میں امریکہ میں اس وقت کے 8 امیر ترین سرمایہ کاروں نے اعلان کیا کہ ان کا مجموعی سرمایہ، یعنی سب کے پیسے اکٹھے کیے جائیں تو وہ حکومت امریکہ کے سرمایہ سے بھی زیادہ ہے. یعنی ان 8 لوگوں کی دولت جو ہے وہ پورے امریکی حکومت کی دولت سے بھی زیادہ ہے. مگر صرف 25 سال بعد ان لوگوں کا حال کیا ہوا جن کے پاس اتنی دولت تھی؟ ان میں سے 3 نے خودکشی کر لی، 1 پاگل ہو گیا، 4 دیوالیہ ہو گئے، جن میں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل کے مالک چارلز شویب نے زندگی کے آخری 5 سال لوگوں کی خیرات پہ گزارے. یہ دنیا کا انجام ہے ان دولت مندوں کی دولت کا کہ جن کی اتنی دولت تھی کہ وہ پورے ملک کی دولت سے بڑھ کر. تو انسان دولت پر اور دنیا پر کہاں تک بھروسہ کر سکتا؟ اوکے،
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.